باندھنا روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، تو آپ اگر کائنڈلی نوٹ کرتے جائیں، میں پھر جب ڈسکنیکٹ ہو گیا نا، بعد میں جواب دیتے رہیے گا. سر پہلا سوال لکھ لیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا جی آپ بولتے جائیں، جلدی بولیں، روک کے نہ تو بولیں. نماز میں ہاتھ باندھنا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ نماز کو سرے سے باطل ہی کر دیتا ہے، یعنی نماز ہی نہیں ہوئی. اس کی دلیل نمبر 1. جی دوسرا یہ جی کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے نا اہل سنت سارے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آمین کہیں، کوئی کہتا ہے جی اونچی کہیں، کوئی کہتا ہے جی ہلکی کہیں. جبکہ میں نے آپ کے جو مسلک میں جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے. آپ جیسے ہی آمین کہیں گے آپ کی نماز ختم. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں اس لیے پوچھوں نا کہ مطلب جیسے عمرے پر بھی بندہ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، مسجد نبی پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو پیش آ رہا ہے. تیسرا یہ جی کہ کپڑے کی جو نمازیں ہوتی ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں، یا چلو آپ چٹائیاں کر لیں، اس پہ سجدہ کرنے سے کیا آپ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے یا پریفریبل نہیں ہے؟ یہ نوٹ کر لیں. تیسرا سوال. چوتھا سوال سر جی بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ ذاتی طور پہ بھی پیش آیا مجھے بھی نا. خانہ کعبہ میں اب یہ پالیسی بن چکی ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کی پہچان انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے احرام نہیں پہننا نا. جیسے ہی آپ احرام نہیں پہنتے، وہ آپ کو سیدھا تیر بھیج دیتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پہ. ٹھیک ہے سر، وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اوپر والے فلور پہ. جیسے ہی آپ اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں نا، اثنا عشری شیعہ مجتہدین علماء کے فتوے کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے، شاید مجھے سمجھنے میں غلطی نہ لگی ہو، ان کا موقف یہ ہے کہ اوپر والے فلور پہ جہاں نیچے کب ہے مطاف ہے، اس کے اوپر والا جو فلور ہے یا اس سے اوپر والا فلور ہے، وہاں پہ آپ جتنے مرضی چکر لگاتے ہیں آپ کا طواف ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ تو بچے بچے کو پیش آئے گا، وہاں پہ لازمن آئے گا اور کچھ عرصے میں جبرن آئے گا یہ چیز. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہے جی کہ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اثنا عشریہ میں یہ مسئلہ ہے، زیدیہ میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اہل سنت کو تو اس کی آواز نہیں لگی. اہل سنت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا جب میں یہ سوال بھیجتا تھا کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اثنا عشریہ مسلک میں یہ ہے کہ جیسے میں نے احرام پہن لیا نا، اس کے بعد میں کسی بھی متحرک سایہ دار موونگ سایہ دار آبجیکٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ کار ہے. جیسے ہی میں بیٹھوں گا میں نے احرام عمل کر دی ہے. یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے اثنا عشریہ کا کہ جس کی زیدیہ کو پتا ہے، لیکن ان کے یہاں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ دنیا میں ہے. اگلا مسئلہ جی اثنا عشریہ کا طواف نساء کا. جب میں نے اہل سنت علماء سے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، وہ سمجھے کہ میں طواف نساء یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاید عورتوں کے طواف کو طواف نساء کہتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے اثنا عشریہ میں. اور اثنا عشریہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ طواف نساء نہیں کرتا عمرہ مفردہ میں، اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اگر بیوی نے نہیں کیا، میاں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور باقی مسالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایسا مسئلہ بھی ہے. اس پہ دلیل. اچھا، اگلا یہ ہے جی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ میں نے وہاں پہ زیارات وغیرہ بھی کی نا، تو میں نے مختلف علماء سے، اہل سنت والوں سے بھی رابطہ کیا، تو بعض کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے، یا پتا تھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شام میں کیسے بن گئی. کیونکہ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے گھریلو نعوذ باللہ نچاکی کشیدگی ہو گئی تھی، اور نعوذ باللہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہ شام چلی گئی. اور انہوں نے اس بات کو اس پیرائے میں کیا کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محب اہل بیت تھا، بہت بڑا محب اہل بیت تھا نعوذ باللہ، اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے شام میں چلے گی، کیونکہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی اور وہ بہت احترام اور عزت دیتا تھا سادات کرام کو. نعوذ باللہ. اچھا، ایک مسئلہ جو میں نے اور دیکھا کہ اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں طواف کے دوران رمل، صحیح کے دوران رمل کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز بھاگتے ہیں صحیح کے دوران. جبکہ شیعہ سے جب پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت ہے. اور اسی طرح اہل سنت ایک کندھا ننگا کر رہے ہوتے ہیں، جس کو پتہ نہیں انس تبا یا انس بتا کہتے ہیں، مجھے اب صحیح اس کی پروننسیشن نہیں آ رہی کہ کیا بولتے ہیں اس پر بھی میں. تو اثنا عشری علماء سے جب میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارے یہاں بدعت ہے.
یہ بھی ہمارے یہاں خلاف سنت ہے. ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کے یہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھنے. تو اہل حدیث کے یہاں تو یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں, لیکن حسن عشری کہتے ہیں جی ہمیں ایسی بات پتہ ہی کوئی نہیں. جی اوکے بھائی, کافی ایک ہوگا بھائی مسئلہ آپ کے یہ سوال, ہے آپ کافی ہے, کہ بس 10 سوال ہو گئے نا آپ ایک کے. رہ گیا کہ نماز اچھا, میں سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں نا, یہ سنا جو پڑھتے ہیں اہل سنت, کون سا سبحان اللہ, سبحانک یہ اللہم, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, الحمدللہ سے جو پہلے پڑھتے ہیں جس کو سنا بولتے ہیں, تو یہ آپ کے ہاں موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کو پڑھنا حرام ہے, نماز کو باطل کرتا ہے, یا پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں پڑھا. جبکہ ہمارے جی یہاں تو جو بچہ پہلی وہ دعائی یہ یاد کرتا ہے, نماز میں یاد ہی یہ کرتا ہے. جی جی تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر ہے. ایک بات کر دوں, یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ والا جو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نعوذ باللہ طلاق دے دی تھی, اور اسی وجہ سے وہ شام چلی گئی تھی, اسی لیے ان کا مقبرہ شام میں ہے. اور وہ اس لیے گئی تھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یزید بہت بڑا پہلے بیت تھا. تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ علمی جواب دینا سر, دلائل کی جی سر, روشنی میں کہ بی بی زینب شام میں کیسے چلی گئی ہیں. جی جواب دے دیتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. اب جزاک سن اللہ آپ, خیر. اللہ آپ کو عزت ہے. آپ نے آپ کا نوٹ جو, بنوا لیا نا سر؟ ہاں میں نے لکھ دیا. جزاک اللہ سر. اچھا, آپ کا جو پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا, ٹھیک ہے نا, ہاتھ باندھ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ منع ہے, اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا واضح طور پر, فرمایا بدعت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ اس کی واضح احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں. تامین بھی یہی ہے کہ آمین بولنا الحمد کے بعد, والضالین بولنے کے بعد, اس کے بعد آمین بولنا, یہ بھی بدعت ہے. اور جو نص میں ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کہ مستحب ہے کہ انسان کہہ دے الحمدللہ رب العالمین والضالین, اس کے بعد کہہ دے الحمدللہ رب العالمین. آمین کہنا یہ بدعت ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات احادیث ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں نمازوں سے باطل ہو جاتی ہے. چٹائی پہ چٹائی دیکھیں, چٹائی عام طور پہ بنتی ہے سجدے کی, آپ نے بات کی نا چٹائی پر, عام طور پہ بنتے پتے سے, یا کھجور کے درخت کا پتا ہوتا ہے, یا کسی اور قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے, تو اس پہ سجدہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ 3 چیزوں میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں. ایک جو کھانے کی چیز ہو, جس کو کھایا جاتا ہو, یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے نکالا جاتا ہو, معدنیات ہو, قیمتی پتھر ہے یا لوہا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے جس کی قیمت ہے, سونا چاندی, اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے, پینے پہننے کی چیز ہے. اگر کوئی ایسی جانماز ہے, مصلی ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے, مثلا وہ فرش ہے, قالین ہے, تو اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں 3 جو کیٹیگریز ہیں, یہ دنیا والوں کے رب ہیں. دنیا والے اس کی عبادت کرتے ہیں, یا تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں, یا تو کھانے کی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں, یا پہننے کی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے دنیا والے. تو اللہ کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت یہ جو ان کے مسجود ہے, دنیا والوں کی مسجود ہے, اہل دنیا کی مسجود ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی نص موجود ہے. کس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز پہ, اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لکڑ ہے, چٹائی ہے, یا مٹی ہے, اس پہ کسی بھی چیز پہ آپ, پتھر ہے, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ طواف کرنا, اگر انسان طواف کریں, دیکھیں طواف کرے, وہ دوسرے جو فلور بنے نا, 3 فلور ہے نا ادھر, ہم بھی گئے تھے تو 3 فلور ہو تھے. گئے. ہاں 3 فلور تھے اس زمانے میں بھی. 3 فلور ہے, ایک تو صحن ہے مسجد کا, اور اس کے اوپر جو ہے 3 مزید فلور بنایا. تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بنے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل جو طواف کیا جاتا تھا وہ صحن میں طواف کیا جاتا ہے, کعبہ, خانہ کعبہ کے گرد اسی مکان پہ کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں جو بنی ایک شبہہ ہے, یعنی اگر کوئی وہاں پہ طواف کرے, یا واقعی طواف ہوتی یا نہیں ہوتی نا. دیکھیں دلائل اس سے جو احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, اس سے ساکت ہیں, کیونکہ اس قرآن میں یہ چیز مذکور نہیں ہے, حدیث میں بھی مذکور نہیں, کہ اگر یہاں پر ہم بلڈنگ بنا دیں 3 طبقہ والا بلڈنگ, اس پہ اس کے گرا, اس کے چھتوں پہ آپ جا کے, یا اس کے دوسرے فلور پہ, تیسرے فلور پہ, یا پہلے فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ آپ وہاں پہ کر لیں طواف, یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی. یا کوئی اگر وہاں پہ سرداب بنا دے مثلا زمین میں, ٹھیک ہے نا, زمین کے اندر کود کے گرد گرد سرنگ سا بنا دے خانہ کعبہ کے گرد, وہاں پہ طواف کرے, یا ہوتی یا نہیں ہوتی. تو یہ شبہہ ہے, یہ شبہہ ہے.
جو واجب طواف ہے کم از کم اس میں انسان کو سعی کرنی چاہیے کہ وہ 100% انسان یقین کرے کہ اس کی طواف صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں پہ 100% جو گارنٹیڈ ہے طواف آپ کی صحیح ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جو خانہ کعبہ کے گرد وہ مطاف ہے، جو جہاں پہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ طواف کیا. جہاں تک فلورز بنے ہیں تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ طواف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے متعلق کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، یہ نئی چیزیں بنی ہیں اور انسان اس کو اوائڈ کرے بہتر ہے. اور اگر مثلا انسان ویسے آپ جب وہاں پہ مسجد الحرام میں مشرف ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بہت مستحب ہے کہ انسان یا تو نماز پڑھے یا طواف کرے. طواف کرنا خود نماز پڑھنے کی طرح ہے، جتنا زیادہ آپ طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو اگر وہاں پہ آپ طواف مستحب بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی انسان اگر مطاف میں کرے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتا ادھر مثلا بلڈنگ میں کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے. ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. لیکن اگر وہ بلڈنگز میں نماز پڑھتا ہے انسان نا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کا نظارہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا خود عبادت ہے، اس کی طرف دیکھنا، یہاں وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلا شک بلا رہی. اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بلندتر مکے میں بلڈنگ بنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں خانہ کعبہ سے اونچا بلڈنگ نہیں بنا سکتے، لیکن ابھی سب بنا دیا. ابھی جتنے ہوٹل ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ اونچے ہیں نا، ابھی جو بنایا گیا یہ سب احترامی ہے خانہ کعبہ کی. اب جو ہے انسان اگر یہ مطاف بھی جو انہوں نے بنایا ہے نا بلڈنگ طواف کرنے کے لیے 3، یہ بھی خانہ کعبہ سے اوپر جاتا ہے، اس کے سقف سے اوپر جاتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یہ اس لحاظ سے بھی انسان نہ کرے تو بہتر ہے. اور مرد وہاں پہ جاتا ہے نا احرام سے، جب آپ نکلتے ہیں وہ کپڑے اتارنے سے، کپڑے پہن احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ایک دھوتی ہے، ایک کندھوں پہ ایک آپ رومال ڈالتے ہیں. یہ دو یہ احرام کے کپڑے ہوتے ہیں. احرام یہ نہیں ہے، احرام خود یہ نہیں ہے. احرام یہ ہے کہ آپ حرام بنا لیتے ہیں. جب آپ حرام بنا لیتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں محرم ہو گیا، لبیک کسی نیت سے کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ محرم بن جاتے ہیں. یعنی آپ پہ بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ آپ پہ حرام ہو گئی. آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گئی، آپ پہ خوشبو لگانا حرام ہو گئی، جو چیزیں وہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتا ہے انسان پر، اور وہ احرام انسان میقات سے بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو ہے مرد کے لیے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے، کیا ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. جب محرم ہوتا ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اور جب احرام سے آپ نکلتے ہیں، مثلا آپ نے وہ کیا مثلا شیو کر لیا، ناخن کاٹ دیا، جو احرام سے نکلنے کے طریقے ہوتے ہیں اسی نیت سے، تو اس وقت پھر یہ چیزیں دوبارہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. لیکن یہ واجب نہیں کہ کپڑے انسان اتار لے. جو آپ نے دھوتی پہن رکھا وہاں پہ اور رومال کندھے، اس کو نکالنا واجب نہیں ہے بھائی. اگر وہ سعودی والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ کوٹ میں یا کسی اور قسم کے لباس میں ہیں تو وہ آپ کو طواف نہیں کرنے دیتے، تو کوئی ضروری نہیں آپ وہی دھوتی لگا کے جو ہے احرام کریں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہ پہن لیا آپ نے تو محرم ہو گئے، اس طرح نہیں ہے. دھوتی پہنے اور رومال ڈالنے سے انسان محرم نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ صرف آپ کو دھوتی لگا کے ادھر سارا دن آپ کر لیں، اس سے آپ محرم بنتے ہی نہیں دھوتی لگانے سے، ٹھیک ہے نا. وہی کر لیں، وہ آپ کو پھر منع نہیں کریں گے، اس کو نہیں پتہ چلے گا ان کو. اچھا، اب احرام میں دیکھیں جس کو تذلیل بولتے ہیں، جب آپ کو ایک شخص محرم بنتا ہے مسجد الشجرہ سے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الشجرہ سے، اہل بیت علیہ السلام مسجد الشجرہ جو ہے مدینہ منورہ وہاں سے محرم ہوتے ہیں. یا اگر کوئی جدہ سے آ رہا ہے تو شیعہ ذرا کہاں جاتے ہیں، ادھر جوحفہ کے مقام پہ، وہاں پہ میقات ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جاتے ہیں. جو لوگ مکے میں، مثلا انسان مکے میں دوبارہ اگر عمرہ کرنا چاہے نا، آپ جب مکے میں گئے ایک دفعہ عمرہ کر لیا، محل ہو گئے، احرام آپ کا ختم، دوبارہ محرم ہونا چاہتے ہیں تو مکے کے بالکل 7-20 منٹ میں وہاں پہ پھر میقات ہے، ادھر جا کے آپ دوبارہ محرم ہو سکتے ہیں. پھر آ کے ایک دن میں 3